الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
قرآن مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی شریعت، سنت اور حدیث کا مطالعہ کریں۔ تو ایک چیز بڑے تکرار کے ساتھ ملتی ہے، اور وہ عام طور پر نتیجہ کے حوالہ سے قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے کہ یہ کام کرو، اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس کے نتیجہ میں یہ کچھ ملے گا۔ اگر کام اچھا ہے اس کے فوائد بیان کیے گئے، اور اگر کوئی نقصان والا ہے تو اس کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے وہ نقصانات اور وہ خرابیاں جو یقیناً برے کام کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے کی صورت میں سامنے آتی ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا۔ خیر، نیک عمل اور بھلائی کے کاموں کے نتیجہ میں جس چیز کو بیان کیا گیا اور ہمارے سامنے جو صورتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، یعنی ایمان جس کے نتیجہ میں بندہ مومن بنتا ہے۔ یہ وصف جب انسان کی شخصیت میں آتا ہے تو ہر اچھے کام کے بعد اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایمان کیا چیز ہے کہ جو ہر عمل کے بدلہ کے اندر بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے؟ تو دراصل یہ وہ سوچ ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ تصدیق ہے، وہ اقرار ہے کہ جو اس کو دوسرے لوگوں کے مقابلہ کے اندر ممتاز کرتا ہے۔ بالکل سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جب بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے، جنان سے تصدیق کرتا ہے، اقرار باللسان وعمل بالجنان ای القلب، یا تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، تو پھر یہ تینوں چیزیں مل کر ایمان کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل کے ذریعے کچھ کرنا، یہ تینوں چیزیں ہیں جب وہ ایک دوسرے کا حصہ بن کر سامنے آتی ہیں تو پھر ایمان مجسم شکل کے اندر ان لوگوں کو دکھائی دیتا ہے جو لوگ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ میں عملی حوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ اب اس ایمان کے اندر یہ جو اہل علم نے تعریف کی ہے، جہاں دل شامل ہے، زبان شامل ہے، اور پھر جوارح، یہ اعضاء جو ہیں یہ شامل ہیں، دیگر ایک چیز مشترک نظر آتی ہے، اور وہ ہے کہ ایمان نام ہے ان بن دیکھی چیزوں کو تسلیم کر لینے کا جن پر انسان کی رسائی نہیں ہے۔ اگر اس وقت اس کو اور واضح کیا جائے، چونکہ ہم آخری نبی کے زمانے کی بعثت کے بعد بہت آگے چلے گئے ہیں، کئی 100 سال گزر گئے ہیں، تو یہ بات کہنے میں ہرگز کوئی احتمال نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہوگی۔ یہ ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ہم ایمان کہتے ہیں وہ ہمارے لیے غیب ہی غیب ہے، حاضر نہیں ہے۔ اللہ ہے، یہ ایمان کا ایک بہت بڑا جز ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ ایمان کی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ مگر کسی نے اللہ کو دیکھا ہو اس جہان کے اندر تو نبی بھی براہ راست خدا کو نہیں دیکھ سکے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن مجید کی ترتیب کو ذہن میں رکھا جائے
اور پھر حدیث کو جو ہے وہ پیش نظر رکھیں تو معلوم ہوتا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو اللہ نے کہا کہ مشرق و مغرب کی سمت کی طرف منہ کر لینا، تم اس کو ہی بڑی نیکی سمجھ بیٹھے ہو. صرف یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی ہے ہی نہیں. لوگ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی جہت اور طرف کے اندر اپنا چہرہ کرتے ہیں، اس کے بغیر تو انسانی زندگی آگے ہی نہیں بڑھ سکتی. فرمایا نیکی اصل میں کیا ہے؟ یہ نیکی یہاں سے مراد دراصل وہی ہے جس کو میں ایمان کر رہا ہوں. اس کی تفصیل بیان کی اللہ نے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. پہلی بات یہ ہے کہ کمال نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اسی تصدیق، اسی اقرار اور اسے عمل بالجوارح کے ساتھ. یعنی وہ ہستی جس کو کسی نے نہیں دیکھا اس کو مانو، ہے وہ موجود، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ الرحمان ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے. بے شمار نام ہے اس کے، بے شمار صفات کا حامل، لیکن ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے. کتنی خوبیوں کا مالک ہے، اس کو مانے ہوئے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں. اس کے بغیر مومن آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کو مومن کہا نہیں جا سکتا، کسی نے نہیں دیکھا. آگے کیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر. لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری چیز جو بیان کی، فرمایا وہ آخرت کا دن. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں جن کو بعد میں اللہ بیان کرے گا. فرمایا اللہ اور اس کے بعد پھر آخرت. والملائکۃ، ایک اور مخلوق کا ذکر کیا گیا، فرشتے. کس نے دیکھا ہے فرشتے کیا ہے؟ ماننے والے مومن کہلا گئے، اور جس نے فرشتوں کا انکار کیا ان کا ایمان مشکوک ہو گیا، ایمان نہیں رہا. لیکن وہ بھی غیب ہے. وَكُتُبِهِ، یہ کتابیں نازل ہوئی تھی. صرف ایک کتاب اب ہمارے پاس ہے محفوظ شکل کے اندر. پہلے کیا صورتحال تھی؟ اس کتاب پر بھی غیب کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں. ہمیں یہ کس نے بتایا کہ یہ اللہ کی وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں اتری تھی اور اب یہاں تک پہنچ گئی؟ کس نے کہا کہ یہ قلب محمد پر اترنے والی کتاب ہے؟ سب غیب کی چیزیں ہیں. وَرُسُلِهِ، پیغمبر آئے، 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کا ذکر آتا ہے. کس نے دیکھا ہے کس پیغمبر کو؟ ہم نے تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ایک اور غیب کی چیز کا ذکر کر دیا گیا حدیث کے اندر. یہاں جو ہے وہ یہی کہا گیا، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نبیوں کا ذکر ہو گیا. لیکن حدیث کے اندر ان 5 چیزوں کے بعد چھٹی چیز کا ذکر ہوا جس کو حدیث جبریل میں بیان کیا گیا. اور محدثین اپنی کتابوں کے آغاز میں اس حدیث کو لاتے ہیں. جب یہ پوچھا گیا اخبرنی عن الایمان، جبریل نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے، تو یہی بتایا کہ یہ جتنی چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی ان کو مان لو، اسی کا نام ایمان. باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ جو کچھ حرکت تمہاری ہو رہی ہے یہ بھی تحریر ہو چکی ہے. خیر و شر کی تقدیر کو بھی تسلیم کر لو. تو غیبیات کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. اسی لیے یہ درجہ بہت بڑا ہے. لوگ مشاہدے پر اور تجربے پر زندگی گزارتے ہیں، مومن کسی کی بات کو تسلیم کرنے کے بعد ایمان پر زندگی گزارتا ہے. یہی فرق ہے، اور غیب پر زندگی گزارتا ہے. اس لیے غیبیات کے حوالہ سے کچھ اصول اور ضوابط ہیں جو شریعت کے مطالعہ کی روشنی کے اندر سامنے آتے ہیں. میں اس وقت جن چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لانا. ایک زندگی شروع ہوگی، زندگی ختم نہیں ہوگی، ایک جہان آباد ہوگا، اس کو یوم آخرت کہتے ہیں. دن جو ہے وہ یوم، ایک دن اس سے آغاز ہوگا، پھر وہ دنیا آگے بڑھتی جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں یوم آخرت. ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان لانا. نہیں دیکھا کسی نے، مگر مومن کی شان کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آخرت کو مانتا ہے. اگر آخرت کا انکار کر دیا جائے تو پھر مرتد ہونا، یہ الحاد کو اختیار کرنا، اس کی سمجھ آتی ہے، ایمان کی سمجھ نہیں آتی. ایمان نام ہی آخرت کو ماننے کا.
جب اس زندگی کو مان لیا جس کے اندر یہ سب کچھ جو ہے وہ خیر و شر کا نتیجہ کھل کر سامنے آ کر ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا کہ یہ فیصلہ ہے تمہارا، اس کو مان لینا. اب اس کے وقوع کے لیے اللہ نے جو کچھ بیان کیے ہیں اس کو کہتے ہیں قیامت کا ظہور. قیامت آ جائے گی. الساعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ایک زلزلہ برپا ہوگا اس گھڑی کے آنے کے بعد جو معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملها. اگر کسی کے پیٹ میں بچہ موجود ہے پیٹ میں نہیں رہ سکے گا، باہر آ جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. مدہوش لوگ پھریں گے، کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا انہوں نے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ ہے اس کے آغاز کی بات. قیام ساعہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی جبریل پوچھتے ہیں انسانی شکل میں آ کر، متی الساعہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ قیامت کب ہوگی؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل. یہ تو وہ چیز ہے کہ جو میرے لیے بھی غائب ہی ہے، مجھے بھی کوئی معلوم نہیں ہے. میں محمد نبی ہوں، آخری نبی ہوں، بڑی خوبیوں کا مالک ہوں، لیکن قیامت کب ہوگی، وہ واقعہ کب ظہور پذیر ہوگا جس کے بارے میں اللہ یہ دہشت بیان کرتا ہے، جس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی، مجھے بھی معلوم. مل مسئول عنہا. مجھے معلوم نہیں ہے. جو سائل پوچھنے والا ہے اس سے بڑھ کر میری معلومات نہیں ہے. میں یہاں اشارہ کر دوں، بدقسمتی دیکھو عقیدت کے رنگ کے اندر اتنے بڑے فیصلے کو، اتنی بڑی ایمانی حقیقت کو قرآن کی اس تحریف کے بعد بدل دیا گیا کہ لوگوں نے کہا مل مسئول عنہا کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کے متعلق سائل سے بڑھ کر مسئول بہت کچھ جانتا ہے. یعنی ترجمے کے اندر یہ تحریف کر دی گئی خدا نخواستہ. حالانکہ بالکل بات واضح تھی کہ اس قیامت کے وقوع کے بارے میں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. وہ پوچھتے ہیں کب واقع ہوگی یہ قیامت. قیامت کا تم ذکر کرتے ہو. قل انما علمها عند ربی. تو کہہ دیجئے یہ وہ چیز ہے جس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو. اپنے وقت پر وہ اس کو ظاہر کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا. ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ. یہ تو نام ہی ساعہ ہے، گھڑی ہے، لمحہ ہے. جب آ جائے گی اچانک نمودار ہوگی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ بڑی خوفناک بات تھی. یہ واقعتاً ایسا عقیدہ ہے جس کو مان لینے کے بعد جستجو باقی رہتی ہے. آدمی کہتا ہے کب وہ واقعہ ہونے والا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسلی اور اطمینان دی، من مات فقد قامت قیامتہ. کیا انتظار کر رہے ہو، تیاری کرو. جس طرح ایک شخص آیا اور اس نے کہا کب ہے قیامت؟ فرمایا وما عادت لہا. کچھ تیاری کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں ہے. وہ اس کی قسمت اچھی کہ اس نے کہا میں تو اللہ رسول کا محبوب ہوں، ورنہ پوچھنا یہ تھا کہ تم قیامت کے وقوع کا سوال کر رہے ہو، تیاری کیا ہے تمہاری؟ یعنی ہمیں زور دینا ہے تیاری پر. اس لیے فرمایا مومن کے لیے اس کی قیامت وہی ہے جب وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے. اس کی تو قیامت ہو گئی. ایک بچہ آتا ہے اور پھر وہ پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ یہ شاید بڑھاپے کو نہ پہنچ سکے کہ قیامت قائم ہو جائے گی تمہارے لیے. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ تم اس کی زندگی کے اندر اس کے بڑھاپے سے پہلے ختم ہو جاؤ گے. یہ اپنی زندگی بعد میں گزارے گا، تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے. اور ساتھ ہی جبریل نے جب یہ جواب سنا تو اگلا سوال جو ہے وہ کر دیا کہ اگر قیامت کے وقوع کا وقت معلوم نہیں ہے تو فرمایا اخبرنی عن اماراتھا. یہ پھر سوال ہوا اس کی نشانیاں بتا دو. امارات کیا ہیں اس کی؟ یہ ہے جس کو اشراط الساعہ کہتے ہیں، قیامت کی نشانیاں، امارات. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بیان کیے. اب وقوع قیامت سے پہلے نشانیاں ظاہر ہوں گی، بہت بڑی بڑی علامات ہوں گی، کچھ چھوٹے واقعات ہوں گے، کچھ بڑے بڑے حادثات ہوں گے. اب وہ اصول و ضوابط جو میں اصل میں اس وقت عرض کرنا چاہتا تھا وہ اس کی طرف بس اشارہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ
ان نشانیوں کے حوالے سے اس قدر غلو پایا جاتا ہے، اس قدر جو ہے وہ الجھاؤ نظر آتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ذی شعور آدمی اس کو منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ فلاں نشانی ہے جو ظاہر ہو چکی ہے۔ میں اپنی ہوش کے اندر، آپ کی ہوش کے اندر ہونے والے واقعات میں سے آپ کو بتا سکتا ہوں، گلف وار ہوئی ہے، گلف وار۔ اس وقت ہمارے مسلمان اہل علم نے بڑے دھڑلے کے ساتھ کہا کہ یہ وہی جنگ ہے جو ہونی تھی ایک خزانے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، قیامت قائم نہیں ہوگی، ایک نشانی بیان کی، یہاں تک کہ فرات سے جو ہے وہ سونے کے پہاڑ نکل پڑیں گے، سونے کا پہاڑ نکلیں گے۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سونے کا پہاڑ سے مراد ہے بلیک گولڈ ہے، یعنی یہ پٹرول پر انتباہ کیا گیا، یہ پٹرول پر جنگ ہوگی، اس پر جنگ ہوئی ہے۔ بظاہر وہ جنگ تھی بھی اسی پر، لیکن میرے بھائیو جلد بازی کی گئی۔ یہ اصول و ضوابط، اب یہ ترتیب جو ہے وہ یہاں ممکن نہیں ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ مسلمان یہ جو چیزوں کا انتباہ کرتے ہیں، اپلیکیشن جو ہوتی ہے کہ فلاں واقعہ ہو گیا یہ قیامت کی نشانی ہے، اس کے لیے سب سے پہلی جو بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی علامت کو قیامت کی علامت بتانے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو اللہ نے علامت کہا ہے، اللہ کے رسول نے علامت کہا ہے، یعنی اس کا ثبوت ہونا چاہیے قرآن و سنت میں صحیح جگہ پر۔ اسرائیلی روایات کے ذریعے اس کو قیامت کی نشانیاں نہ بناؤ، اس سے مسلمانوں کی سبکی ہوتی ہے، اور پھر کافر اور ملحد جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں ہمارے ایمان کا، انکار کرتے ہیں قیامت کا، یہ دھوس ہے، یہ دھاندلی ہے، انہوں نے فلاں وقت میں کہا تھا کہ نشانی ظاہر ہو گئی ہے، اس کے بعد کی نشانی کے بعد تو حادثہ اور وقوع پذیر ہو جانا چاہیے۔ یعنی جس طرح یہ ہمارے ملک کے قریب افغانستان میں یہ سقوط روس ہوا، پھر جو ہے وہ جنگ ہوئی طالبان کے ساتھ، یہ دو بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور اس کو لوگوں نے منطبق کرنے کی کوشش کی یہ وہی ملحمہ کبریٰ ہے، وہ بڑی جنگ ہے کہ جس کے ہونے کے بعد، اور یہی وہ ٹیلے ہیں افغانستان کے اندر جس کی طرف اشارہ کیا گیا، لہذا قیامت قائم ہونے والی، کھل کر لوگوں نے کہا، بڑی بڑی دور سے لوگ آئے، یہ غزوہ ہند کے نام سے آخری غزوہ لڑنے کی کوشش کی گئی، یہی کہا گیا قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن میرے بھائیو ہوا کیا؟ اس ملحمہ کبریٰ کے بعد جو ترتیب آتی ہے ان نشانیوں کے اندر وہ تو یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد پھر دو ہی پارٹیاں رہ جائیں گی، ایک دجال کی پارٹی ہوگی، ایک عیسیٰ کی پارٹی ہوگی اور مہدی کی پارٹی ہوگی، یعنی کافر اور مسلمان، دجال ظاہر ہو جائے گا اور اس کے بعد واقعتاً آخری نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں، ان کے ظہور کے بعد پھر قیامت ختم ہو جائے گی، جہان جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو سکا، تو یہ چیزوں کا انتباہ کرنا، اپنی طرف سے فیصلہ کر لینا، جلد بازی کرنا، کلپ بنا بنا کر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو راغب کرنا کہ ہمارے عالم نے فلاں اتنے سال پہلے یہ بات کہی تھی، اور کاہن قسم کے، بے عمل قسم کے لوگ وہ پیش گوئی کرتے رہتے ہیں۔ ایک پیش گوئی ہے جو اللہ نے کی ہے، اللہ کے رسول نے کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں کی ہیں اس کے متعلق کیا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ بِالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ہوتا ہی ہے امن و خوف کی بات کو بغیر تحقیق کیے پھیلا دیا جاتا ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اللہ کہتا ہے کاش یہ معاملے کو امن و خوف کی حالت کے اندر اللہ کی طرف لٹاتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف لٹاتے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ان اہل علم کی طرف لٹاتے، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو مسائل کا استنباط کرتے ہیں، یعنی مسائل کا استنباط کرنے والے اہل علم جو دین کو جانتے ہیں، ایمان کو جانتے ہیں، ان نشانیوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور پھر امت کسی نشانی پر یہ نہیں ہے کہ مجتمع نہیں ہوگی، امت جو ہے وہ گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی لیکن نیکی پر اکٹھی ہو جائے گی، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ نشانی بڑی جو ہے وہ واقعہ ہو چکی ہے۔ اب بدقسمتی سے جب اس طرح نہ ہو سکا، مسلمانوں ہی کے گروہ کے اندر ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جنہوں نے کہا یہ نشانیاں کوئی چیز نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہونے والی نہیں ہے، ان کی تعویل کرو، تعویل کرو، شخصیات کی تعویل کر دی گئی۔ دجال کے بارے میں، دجال ایک شخصیت ہے، وہ آئے گا، بہت بڑی نشانی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا انذر امتہ، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے اپنی امت کو ڈرایا نہ ہو، کس سے؟ الدجال الاعور الکذاب، ایک ایسے کانے شخص سے جو جھوٹا ہے اور وہ دجال ہے۔
वइन्न बैन ऐनैहि काफरा, उसकी आंखों के दरमियान ये लिखा हुआ होगा, पढ़ा हुआ और अनपढ़ आदमी देख लेगा, काफारा कफर यानी कुफर लिखा हुआ होगा, वो काफिर होगा। मक्तूबुम बैन ऐनैहि काफारा। मगर यहां क्या हुआ, जब ये चीजें जो हैं ये जुबान से आम हो गई, लोग जो है वो एक बंदे को खड़ा कर लेते हैं, वे यूरोपियन मुल्कों के अंदर खास तौर पर होता है, और वो कहता है मैं महदी हूं, उससे सवालात शुरू कर देते हैं। वो बदबख्त जो है वो जो जी में आता है ऑल फोल वो बकता रहता है, कहते हैं ये महदी है, ये मसीह है। यहां हमारे इस मुल्क के करीब हिंदुस्तान में हुआ, फिर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वो फैल गया, ये कादियानी दज्जाल बन गया, मसीह मऊद कहने लगा, अपने आप को जो है वो महदी कहने लगा। ये फिर जुर्रत पैदा हो गई, यानी इन निशानियों के साथ मजाक किया गया। शख्सियात के हवाला से ये हकायक ज़हन में रखो, अगर अल्लाह के रसूल ने कहा कि दज्जाल एक शख्स होगा तो वो शख्स होगा, उसका हुलिया बयान किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुसलमानों ने क्या तावील कर दी, जब फंस गए आखिरकार क्या कहने लगे, यानी इनकार की बजाय जब तावील करने लगे इस्तिआराती तौर पर, तो काफारा के बारे में कहा, हाँ पहले तो ये कहा कि दज्जाल से मुराद दज्जाली कुव्वतें हैं, कोई दज्जाल नहीं होगा। देखो इनकार हो गया, कुव्वतें होंगी बुरी, भाई वो कुव्वतें तो बुरी होगी अपनी जगह पर, जो असल दज्जाल के साथ मिलेंगी, दज्जाल होगा, मौजूद होगा, आएगा वो बदबख्त, वो तो आग लेकर आएगा, पानी लेकर आएगा, वो जन्नत जहन्नम का फैसला जो है वो वक्ती तौर पर करेगा। ये उसकी निशानियां हैं। आपने ये कह दिया कि वो अमेरिका इस वक्त दज्जाल है, वो जो है इसराइल जो है वो दज्जाल है, ये अभी वाकया होता है, जुल्म होता है, कहता है ये दज्जाल है, उसके बाद मुसलमान उसके मुकाबला में खड़े हो जाएंगे। तो ये सारी बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इन्होंने कहा फिर वो जो काफारा है उसका तर्जुमा यह किया गया कि इसराइल ने एक जंगी तैयारा तैयार किया है, उसका नाम है KFR, वो KFR जो है वो काफारा है, लिहाजा वो निशानी पूरी हो गई। इस तरह की बेशुमार चीजें हैं मेरे भाइयों, जो बाज दफा जो है वो मजाक सा नजर आता है कि मुसलमानों को क्या हो गया है, तावील इस तरह करने लगे कि हकीकत का इनकार कर दिया। निशानियों का इनकार करना अल्लाह के दीन का इनकार है। इसलिए ये चंद बातें थी जो बिखरी हुई मैंने आपके सामने रख दी हैं। मुसलमान खासतौर पर नौजवान जज्बाती ना हुआ करें, ये ना कहें कि ये फलां जंग जो है ये हो गई है, इसके बाद जो है वो क़यामत आने वाली है, अब कोई चीज बाकी नहीं रही है। मेरे भाइयों क़यामत की तैयारी करो, इसकी तरफ तवज्जो करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसा बना दे कि हम फिर दज्जाल का की रट लगाते हुए खुदा ना खास्ता कहीं उसका हिस्सा ना बन जाए। हम खड़े हो तो ईसा इब्ने मरियम के साथ खड़े हो, हम अगर किसी जमात का हिस्सा बने तो वो महदी की जमात हो। महदी की शख्सियत के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, यहां कहा जाने लगा हर हादी जो दीन की तजदीद और इह्या का काम करता है वो महदी होता है। अल्लाह के रसूल ने यह थोड़ा कहा था। इस तरह तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज को भी लोगों ने महदी कहना शुरू कर दिया, उसने जो है वो रुख बदल दिया था मुसलमानों की तारीख का। लेकिन फरमाया नहीं, महदी आएगा, इन्नहु मिन अहले बैती मिन इतरती, वो मेरे अहले बैत में से होगा, मेरे इतरत में से होगा। युवाती इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम के साथ बिल्कुल उसी तरह जुड़ा होगा जिस तरह मेरा नाम है, यानी जो नाम मेरा है उसका भी वही नाम होगा। वह इस्मु अबी, जो उसके बाप का नाम होगा वो मेरे बाप का नाम होगा, यानी मोहम्मद नाम होगा, अब्दुल्लाह का बेटा होगा। ये सारी निशानियां बयान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी हादी के बारे में और नहीं कहा। इसलिए शख्सियात हो, अशिया हो, ये चीजों के बारे में जब भी कोई इस तरह का वाकया आ जाए, मुसलमानों को डराना जरूर चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चांद ग्रहण पर, सूरज ग्रहण पर घबरा कर उठ बैठते थे कि ये सूरज बेनूर हो गया है, एक वक्त होगा जब ये तारीकी दोबारा लौट कर ही नहीं आएगी। अल्लाह ने क्या कुरान मजीद में कहा, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत इज़ा समाउन फतरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत, ये पहाड़ चल पड़ेंगे। ये सब निशानियां हैं जो अल्लाह के रसूल ने बयान की है। लेकिन इसके इन निशानियों का मतलब क्या है, क्या करना है? बस इनको जो है वो मिलाने की कोशिश करते रहना है, ये अकली बहसें करते रहना है, इसी के अंदर तजस्सुस और तफाहुस करते रहना है, और फिर तखर्रुस इख्तियार कर रहे हैं। तखर्रुस का मतलब अटकल पचू लगाते हैं, अपनी तरफ से जन गुमान की बात करते हैं, यकीनियात को छोड़ देते हैं, और गैबियात की सारी चीजें यकीन पर मुंतज होती हैं। हमारा ईमान जो है वो तखमीन, अंदाजे और जन पर नहीं, वो यकीन पर खड़ा है। वो ईमान नाम ही इसीलिए है
कि उसके बाद फिर गुंजाइश नहीं रहती किसी की और तस्दीक जो है वो हासिल की जाए। अल्लाह ने बात बयान की, अल्लाह के रसूल ने बयान की। बहुत अच्छा जुमला जिस पर मैं बात खत्म करता हूं। हफ्स इब्न गियास ने सुफियान सौरी से पूछा कि अक्सर महदी, लोगों ने महदी के बारे में बड़ी बातें करना शुरू कर दी हैं, कसरत से उस पर बहस होती है। तो हजरत सुफियान सौरी ने कहा, इन मर्रा बिका महदीयुन अला बाबिका, अगर महदी तेरे दरवाजे के पास से गुजर जाए, असल महदी, लेकिन फरमाया उस वक्त तक उसको कबूल न करना, उसका साथ न देना, हत्ता यज्तमिउन नासु फी शैइन मिन्हु, यहां तक कि सारे लोग उसको महदी कहने लगे, लोग उसके साथ मिल जाएं, वो महदी हो वाकयातन, फिर उसका साथ देना। जज्बाती तौर पर, जल्दबाजी के अंदर अपने आप को छोड़कर महदी के पीछे न चल पड़ना, ये ना कहना। और ये गलती, आप जरा वाकयात देखें, एक वक्त ऐसा आया, इंतहाई नेक लोग, लेकिन काबतुल्लाह पर उन्होंने हमला कर दिया और ऐलान क्या किया कि महदी का ज़हूर हो चुका। इस तरह के फैसले होते रहते हैं। बस ये बात मैं जो समझाना चाहता था वो ये है कि अकायद और ईमानियात की चीज़ों को उसी तरह लेना चाहिए जिस तरह अल्लाह ने बयान की है, अल्लाह के रसूल ने बयान की है। उनके इंतबात के अंदर गौर जरूर करना चाहिए, बताना जरूर चाहिए, लेकिन फैसला सादर कर देना जिसके पूरे न होने पर बाद में जो है वो सुबकी हो, मुसलमानों को तानो तशनी का निशाना बनना पड़े और फिर आखिरकार मुल्हिद और काफिर ये कहने लगे कि कोई निशानियां नहीं है। जिस तरह ये निशानियों के बारे में इनकी बातें गलत हो रही हैं, इसी तरह आखिरत का दिन भी नहीं है, क़यामत भी नहीं होगी। तो इससे इज्तनाब करना चाहिए और यकीनन जो कुछ हम कर रहे हैं इसके नतीजा में उनको मौका मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हिदायत पर, उस सिराते मुस्तकीम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए जिस पर अल्लाह के रसूल थे और रसूलों को मानने वाले असहाब मौजूद थे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।